اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سیذکر من یخشی سین جلد ہی یا ان قریب جلد ہی یذکر نصیحت قبول کرے گا وہ شخص نصیحت قبول کرے گا من یخشی جو ڈرتا ہے، یعنی نصیحت تو وہ قبول کرے گا جو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرتا ہے، اس پر ایمان لاتا ہے، اس کی معرفت رکھتا ہے، اللہ کی پہچان ہے، اللہ کا خوف ہے، اعمال کی جزا سزا دینے پر، اس کی قدرت پر کہ اس نے جتنے بھی نظام بنائے ہیں ان سب پر ایمان لاتا ہے۔ تو اب اس کو ڈر ہوگا کہ میں اللہ پاک کا کہنا مانوں، کیونکہ اگر میں نے اللہ کی اطاعت نہ کی تو میرے ساتھ جو ہے اللہ تعالیٰ کس طرح کا معاملہ کرے گا، وہ بندہ کیا کرے گا، اللہ سے ڈرے گا۔ اور جس بندے کا بے شک زبان اس کی اقرار کرتی ہے، لیکن جس بندے کے دل کے اندر یہ اقرار نہیں ہے کہ اللہ کتنی بڑی ہستی ہے، اللہ نے کیا پیدا کیا، اللہ کون ہے، زمین و آسمان کو بنانے والا، انسان حیوان کو بنانے والا، کل کائنات کا مالک ہے، اس کو پہچان نہیں ہے، اس میں ڈرنا کیسے؟ تو پھر سیذکر من یخشی جو شخص وہی شخص نصیحت کو قبول کرے گا جلدی جو ڈرتا ہے۔ اب اکثر لوگ کہتے ہیں جی اتنا سمجھایا فلاں بندے نے پھر بھی وہ کام نہیں چھوڑا، میں نے اتنا اس کو کہا ہے پھر بھی اس نے نماز شروع نہیں کی۔ تو اب یہاں جو اللہ پاک کی آیت ہے اس نے مسئلہ ہی حل کر دیا، پریشان نہ ہو، گھبرانا نہیں ہے، اور کیا کرنا ہے، افسوس نہیں کرنا کہ یہ میری سن نہیں رہی، نصیحت کو قبول نہیں کر رہے۔ نصیحت کو قبول تو تب کریں گے جب وہ ڈریں گے، جو ڈرے گا وہی نصیحت قبول کرے گا۔ ہمارا کام کیا ہے، وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، ہم نے صرف کیا کرنا ہے، پہنچانا ہے۔ ہمارے ذمہ کسی کو یہ نہیں ہے کہ وہ قبول کرے، جو ڈرتا ہوگا قبول کر لے گا، جو نہیں ڈرتا وہ قبول بھی نہیں کرے گا۔ وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَى، واو اور یتجنب اصل میں اجتناب سے نکلا ہوا، اجتناب ہوتا ہے کسی چیز سے رک جانا، کترانا، پیچھے ہو جانا، اور یہاں پہ پیچھے بات آئی ہے سیذکر من یخشی جو نصیحت قبول کرے گا وہ ڈرتا ہوگا۔ اب جو نصیحت قبول نہیں کرے گا وہ کیا ہوگا، وَيَتَجَنَّبُ وہ اجتناب کرے گا، نصیحت سے کیا کرے گا، اجتناب کرے گا، علیحدہ رہے گا، اشقا وہ بدبخت ہوگا۔ جو نصیحت کو قبول نہیں کرے گا وہ کیا ہوگا، بدبخت ہی ایسا کر سکتا ہے، بدبخت ہی نصیحت سے کترا سکتا ہے۔ جہنم میں جانے والے وہ لوگ جو جنہیں نہ سکون کی زندگی آئے گی نہ موت آئے گی، وہ دائمی طور پہ ہمیشگی کے لیے وہ جہنم میں رہیں گے۔ جو اللہ کی نافرمانیاں کرتا ہے، قرآن پاک نصیحت کو نہیں لیتا، تو وہ پھر کیا ہے، قرآن نے تو اس کو بدبخت کہہ دیا، اشقا کے لفظ آئے بدبخت کہہ دیا۔ یہاں پہ جو نماز نہ پڑھے ہم اس کو بھی کہتے ہیں بڑا کرما والا ہے، دل کا بڑا سچا ہے، نیت کا بڑا سچا ہے، کھرا ہے، اور اس کو بھی کہہ دیتے ہیں یہ بڑا اچھا انسان ہے کہ رب کے احکام کو 5 وقت سب کے سامنے رد کرنے والا، ماں باپ کی نافرمانیاں کرنے والا، کہہ دیتے ہیں صرف یہ کرتا ہے ایک گناہ کو سامنے لے کے۔ لیکن اللہ پاک نے جس بندے نے اللہ کی بات نہیں مانی، جو اللہ کا بنا نہیں ہے، جس نے اطاعت نہیں کی، اللہ نے اس کو بدبخت کہہ دیا۔ اب آپ کی مرضی، آپ جو مرضی نام اس کو دیتے رہیں، دنیا والے دیتے ہیں تو دیتے رہیں، کائنات والا اس کو کوئی نام نہیں دے رہا۔ کائنات والا ہم کسی کو کہیں نا اے بدبخت اٹھ کے نماز پڑھ لے، اے بدبخت اپنے ماں باپ کی خدمت کر لے، کہے گا تم نے مجھے گالی دی ہے۔
آپ نے مجھے ایسا لفظ کیوں بولا ہے؟ تو جب قرآن کبھی جانوروں کے لقب سے پکارتا ہے نافرمانیاں کرنے والے، اور کبھی تمہیں بدبخت کا لقب دے کے پکارتا ہے، صرف اس لیے کہ کبھی تو عقل آ جائے، میں رب کو چھوڑ کے بیٹھا ہوں، کبھی تو عقل آ جائے۔ الذی یصلی النار الکبریٰ، وہ جو یصلی النار الکبریٰ، وہ داخل ہوگا آگ میں، کبریٰ بڑی آگ میں داخل ہوگا۔ کون داخل ہوگا؟ جو اللہ کی نافرمانیاں کرنے والا بدبخت ہے، جس کو نصیحت ملی ہے، جس نے نصیحت نہیں لی، کوئی ایک آیت بھی اس کے کانوں میں نہیں پڑی، آوازیں لگا لگا کے قرآن کہتا رہا، عورتوں کو پردے کر لو، نظریں جھکا لو، تو عورتوں نے ایک نہیں سنی، اور مردوں کو بھی چیخ چیخ کے ساری باتیں سناتے رہے مولوی کہ یہ کر لو، ٹخنوں سے اوپر کپڑا کر لو، داڑیاں رکھ لو، مونچھیں کترا لو، سارا کچھ کہتے رہے، کسی نے ایک نہیں سنی، بس یہ کہتے ہیں تو مولوی کہتے ہیں، کسی نے ایک نہیں سنی۔ یہ ساری نصیحتیں ہی ہیں، جو ہماری نصیحتیں سنے گا وہ تو کیا کون سنے گا؟ ایمان والے سنتے ہیں نا، اور جو بدبخت ہیں وہ پھر نہیں سنتے، اور ان بدبختوں کے لیے اللہ پاک نے اعلان کر دیا الذی یصلی النار الکبریٰ، بہت بڑی آگ میں داخل ہوگا، اللہ کی بھڑکائی ہوئی آگ ہے، جیسے کہ اللہ پاک نے سورۃ حمزہ میں 6 نمبر آیت میں فرمایا نار اللہ الموقدہ، اللہ کی بھڑکائی ہوئی آگ ہے۔ کون سی آگ؟ التی تطلع علی الافئدہ، جو دلوں کے اندر جھانکتی ہے، اتنی زیادہ آگ ہے۔ انہا علیہم مؤصدہ، وہ ان کو اندر تندور جیسا بنا کے نا، تو ان کو بند کر دیا جائے گا، لوگوں کو اندر ڈال کے اندر بند کر دیا جائے، فی عمد ممددہ، لمبے لمبے ستونوں کے اندر ڈال کے، اس گنہگار کو، اس بدبخت کو جو نصیحت سے دور ہوا، جس نے اللہ کی نافرمانی کی، اس کو اندر ڈال کے اوپر بند کر دیا جائے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ کیسا سلوک ہوگا اس کے ساتھ۔ ثم لا يموت فيها ولا يحيا، ثم پھر لا يموت، وہ اس میں مرے گا بھی نہیں، فیہا اس میں، ولا یحیا اور جیے گا بھی نہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، جب گناہ کرنے لگو، جب اللہ کی نافرمانی کرنے لگو، کچھ نہ سوچو، صرف اتنا سوچو اللہ نے مجھے بدبخت قرار دے دیا، میں گناہ کروں گی، میں بدبخت ہو جاؤں گی، اور جب بدبخت ہو جاؤں گی الذی یصلی النار الکبریٰ، بڑی آگ میں داخل ہو جاؤں گی، جب آگ میں داخل ہو جاؤں گی، ثم لا يموت فیہا ولا یحیا، پھر کیا ہوگا؟ مرنا بھی نہیں ہوگا اور اس میں جینا بھی نہیں ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو اصل جہنمی ہے، نہ اسے موت آئے گی نہ اس کو نیند آئے گی، وہ لوگ جن کے ساتھ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کا ارادہ کریں گے، انہیں اللہ تعالیٰ آگ میں موت دیں گے، جب آگ انہیں کوئلہ بنا دے گی تو پھر سفارش کرنے والے جائیں گے، ہر سفارش کرنے والا آدمی اپنے واقف کو لے کر جائے گا، تو پھر کیا ہوگا؟ ایک نہر حیات میں ڈال دیے جائیں گے، جنتی نہروں کا پانی ان پر ڈالا جائے گا، اور اس طرح اگیں گے جس طرح دانہ اس مٹی میں اگتا ہے، پانی بہا کر لے جاتا ہے۔ پھر اللہ کے رسول نے فرمایا کیا تم درخت نہیں دیکھتے کہ پہلے سبزہ ہوتا ہے پھر زرد ہوتا ہے؟ فرمایا پہلے زرد ہوتا ہے پھر سبز ہوتا ہے۔ یہ سن کر سب لوگوں نے کہا معلوم ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے جنگل میں رہے ہوں، اس طرح وضاحت کر رہے ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے، اب کچھ لوگ کہیں گے کہ آپ تو کہتے ہیں کہ وہاں سفارش کوئی نہیں ہوگی، آپ تو نے تو پہلے یہ کہا ہے، حدیث میں پہلے یہ ہے، تو ان کا جواب سب کے لیے یہ ہے کہ اللہ چاہے گا تو سفارش ہوگی، اللہ نہیں چاہے گا تو سفارش نہیں ہوگی، اور جس بندے کی نیکیاں کچھ اس حد تک ہوں گی کہ وہ سفارش کے قابل ہوگا، اللہ اس کی سفارش بھی کروا دیں گے۔ لیکن کون سا بندہ کامیاب ہوتا ہے؟ قد افلح من تزکا،
جب قد آ جاتا ہے اس کا مطلب ہے چکنا، پورا کام ہو چکا ہے، قد تحقیق ہو چکا، قد افلح کامیاب ہو گیا، من تزکا جس نے اپنے آپ کو پاک کر لیا، جس بندے جو بندہ ایمان لے آیا اور جس نے عمل صالح کر لیے وہ بندہ کیا ہو گیا؟ پاک ہو گیا، اس نے اپنے نفس کو اللہ کی فرما برداری میں لگا دیا، وہ نیکی کرتا رہا، بدی سے رک گیا، اس نے اپنے نفس کی خواہشوں کو مٹی میں دبا دیا، ظاہری بھی باطنی بھی، اس نے اپنے آپ کو نجاستوں سے پاک کر لیا، اپنے دل کو صاف کر لیا، اچھا اخلاق بنا لیا، عمل صالح کر لیے، کفر سے بچ گیا، شرک سے بچ گیا، ظلم سے بچ گیا، برے اخلاق سے بچ گیا، اس نے کیا کیا؟ قد افلح من تزکا، وہ کامیاب ہو گیا، اس نے اپنے آپ کو پاک کر لیا، اس نے فائدہ اٹھا لیا، وہ کامیاب ہو گیا۔ وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى، وَذَكَرَ اسْمَ، اور اس نے یاد کر لیا، اس نے یاد کیا رسم ربی، اپنے رب کا نام یاد کیا، فَصَلَّى، اس نے نماز پڑھی۔ جو بندہ اللہ کا ذکر کرتا ہے، دل میں ذکر کرتا ہے، محفل میں ذکر کرتا ہے، خلوت میں ذکر کرتا ہے، جلوت میں ذکر کرتا ہے، اللہ کو راضی کرتا ہے، نمازیں پڑھتا ہے، اس نے سب سے بڑا عمل کیا۔ نماز جو ہے وہ اتنا بڑا عمل ہے، وہ ایمان کی میزان ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز کی کنجی طہارت ہے، چابی طہارت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز کی کافی زیادہ حدیثیں ہیں، اور اس کے علاوہ قرآن پاک کی 700 سے زیادہ آیات ہیں نماز کے بارے میں۔ لیکن نماز کیسی جو اللہ قبول کر لے، اور ہر موقع پہ اللہ کو یاد کرنا، ہر موقع پہ، مطلب میں تو اکثر کہتی رہتی ہوں کہ اللہ کو یاد کرنا کون سا مشکل ہے۔ آپ گھر کے کاموں میں بھی برتن اٹھاتے وقت، رکھتے وقت، دودھ دیتے وقت، کام کرتے وقت بسم اللہ پڑھتی رہیں تو آپ کے نامہ اعمال میں رات 100 سے زیادہ دفعہ بسم اللہ نکلی تو آپ پھر کیا ہو جائیں گے؟ پھر بھی اللہ پاک آپ سے راضی ہو جائیں گے۔ جو بندہ نماز پڑھتا ہے اور اللہ کو یاد کرتا ہے وہ کیا ہو گیا؟ اس نے تو فلاح پا لی۔ لیکن بل تؤثرون الحیات الدنیا، بلکہ تؤثرون، تم ترجیح دیتے ہو، تم نے اثر لے لیا دنیا کی زندگی کا، دنیا کی زندگی کو آخرت کی زندگی پر ترجیح دیتے ہو، دنیا کی زندگی کو مقدم کر لیتے ہو، آخرت کے مقابلے میں ان فانی نعمتوں کے پیچھے پڑ جاتے ہو۔ تمہاری جو اصل بیماری ہے وہ دنیا کی محبت ہے۔ آج ہم بھوکے ہیں، دنیا کی محبت ہے۔ آج ہم روتے ہیں، مصیبتوں میں، پریشانیوں میں مبتلا ہیں، وہ دنیا کی محبت ہے۔ اور ہمارے ہر گناہ کی جو جڑ ہے وہ دنیا کی محبت ہے، جس کو ہم دنیا کو اصلی زندگی سمجھتے ہیں۔ دنیا سے فائدہ اٹھا لو۔ ہر نوجوان لڑکی پریشان ہے، کس کی وجہ سے؟ دنیا کی وجہ سے۔ تعلیم کس کی سمجھ لی؟ دنیا کی تعلیم کو۔ ہر وقت ٹینشن میں، میرے پیپر ہو رہے ہیں، میرا یہ ہو رہا ہے، میرا وہ ہو رہا ہے، فلاں لڑکی پڑھ رہی ہے، جو ان پڑھ ہے وہ سمجھتی ہیں لو جی دنیا حاصل کر رہی ہیں۔ اور کعبے کے رب کی قسم، دنیا کی ساری ڈگریاں لے لو، قرآن نہ پڑھا تو ان ڈگریوں کا فائدہ ہوا۔ ان ڈگریوں کا، میرے نبی نے کون سی ڈگری لی؟ صحابیوں نے کون سی ڈگریاں لی؟ تابعیوں نے کون سی ایسی یونیورسٹیوں کے اندر پڑھا؟ صرف ایک پڑھا تو رب کا قرآن پڑھا۔ اگر اپنے آپ کو اور اپنے بچوں کی آپ کامیابیاں چاہتی ہیں تو سارا وقت پہلے قرآن کو سمجھا لو۔ اگر آپ یہ سمجھتی ہو کہ میرے بچے نے قرآن پہ عمل کر لیا تو پھر افسوس نہ کرنا کہ میرا بچہ ان پڑھ نہیں ہے۔ دنیا کے پیچھے بھاگ کے، ٹھیک ہے تعلیم ضروری ہے لیکن اس کو ہوا نہ بناؤ، ٹینشن نہ بناؤ، اس کو سر پہ نہ لو کہ آج میں نے نہیں پڑھایا تو کیا ہو جائے گا۔ پڑھو، ٹھیک ہے، بچوں سے بھی کہو ٹائم پہ سوئیں، اپنی نماز فجر قضا نہ کریں۔ یہ ساری رات پیپروں کی تیاری کرنے والی لڑکیاں، نوجوان بچیاں، صبح 4 بجے آنکھ لگ گئی، سوئی، فجر قضا، ظہر قضا، پڑھی کوئی نہیں، اور پھر یہ کامیابی تلاش کرنے جا رہی ہے۔ والدین کام کہتے ہیں، گلے پڑ رہی ہے، نہیں میں نے کام کرنا، میرا پیپر ہے، میں نہیں کروں گی، یہ میرا پیپر ہے۔ کیا ہو گیا؟ کون سی ایسی کامیابی کے پیچھے پڑی ہیں جو والدین کی نافرمانی کر کے کامیابی ملے گی؟ کون سی ایسی کامیابی ہے جو ظہر فوت کر کے فجر نہ پڑھنے پہ پھر کہیں گے کہ پیپر دیں گے تو کامیابی ملے گی؟ کامیابی نہیں، بدبختی تو تمہارا مقدر بن چکی ہے جب تم اللہ کی اطاعت نہیں کرتے۔ اللہ کی اطاعت کرو گی تو کامیابیاں تب ملیں گی
اللہ کامیابی، اور یہ حقیقت بات ہے، دنیا جس دنیا کے پیچھے بھاگتی ہے نا، لوگ کہتے ہیں اس دنیا کے پیچھے، اللہ وہ ساری دنیا کو لپیٹ کے تیرے قدموں میں ڈالے گا تب جب تو اللہ کی بن جائے گا، ورنہ تمہارے منہ کی حسرت، تمہارے دل کی خواہشیں کبھی بھی پوری نہیں ہوں گی۔ دونوں ہاتھ پھیلا کے بھاگ کے اس دنیا کو پکڑو گی، دنیا آگے آگے آگے، اور ایک وقت آئے گا پھر کیا ہوگا، اپنی بس ہو جائے گی، دنیا پھر بھی ہاتھ نہیں آئے۔ تو اس لیے بل تؤثرون الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی پہ ترجیح دے دی، پھر کیا ہوا، والآخرۃ، حالانکہ آخرت، خیر، بہتر ہے، وابقا، اور باقی رہنے والی۔ کبھی بھی پریشان نہ ہو اس فانی دنیا کے پیچھے، کبھی بھی پریشان نہ ہو۔ عورتیں کیا کرتی ہیں، دوسروں کا سامان دیکھ کے، فرنیچر دیکھ کے، جہیز دیکھ کے، کوٹھی دیکھ کے، کار دیکھ کے، کاش کبھی ہمیں بھی یہ مل جائے نا، تو پھر میری بیٹی کا دیکھنا عروج کیسے، اگر عروج اس طرح کے ملتے تو ہسٹریاں اٹھا کے دیکھیں نا، یہ محلوں والی۔ مجھے نا ایک بات یاد آ گئی، بڑی پیاری بات ہے، آپ کو سنا کے آگے چلتی ہوں، وقت ابھی میرے پاس ویسے کام رہ گیا۔ ایک بندے نے محل تیار کروایا، بڑا پیارا عالیشان محل تیار کروایا، اتنا، اس نے کہا میں ایسا محل تیار کرواؤں گا، ایسا محل کہ دنیا میں ایسا نہیں بنا ہوگا۔ بڑا ٹائم لگایا، بڑا پیسہ لگایا، کوئی دنیا کی چیز نہیں چھوڑی۔ اب اس نے کیا کیا، مختصر کر کے سنا رہی تھی، اس نے کیا کیا، پھر اس نے دعوت کر دی، سارے لوگوں کی دعوت کر دی کہ آج میں نے دیکھو کوئی، اس نے کہا بڑے بڑے تجزیہ نگار، بڑے بڑے سمجھدار عقلمند، سب کو دعوت دی، کہا آج دیکھنا کوئی نقص نہیں نکلے تو پھر بتانا، کوئی نقص نہیں ہے، کوئی عیب نہیں ہے اس جو بنایا۔ دو سمجھدار بندے، دو اللہ سے ڈرنے والے بندے کیا کہتے ہیں کہ عیب ہے اس میں، لوگ سارے متوجہ ہو گئے، کیا کچھ لگایا، ہیرے موتی جڑ کے یہ بنانے والا محل، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ انہوں نے کہا دو عیب ہے اس میں، ایک یہ ہے کہ تم نے نہیں رہنا اور محل نے بھی نہیں رہنا، یہ دونوں عیب ہیں، یہ محل بھی نہیں رہے گا اور تم بھی نہیں رہے گا۔ اس نے کہا یہ محل کیوں نہیں رہے گا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کچھ عرصہ گزرا، وہ بادشاہ بھی فوت ہو جاتا ہے، اور جو محل ہے اس میں آپس میں لڑائی ہو جاتی ہے حصے داری میں، تو وہ یہی سوچ کے گرا دیا جاتا ہے کہ اس کی تقسیم مشکل ہے۔ تو مختصر بات کہ یہ دنیا فانی ہے، محل بناؤ چاہے جو مرضی بناؤ، یہ فنا ہونا ہے، میں نے بھی ہونا ہے، اس محل نے بھی ہونا ہے۔ تو اپنے بچوں کو لگام دیں، خواہشوں کو لگام دیں، ان کو بولیں دنیا میں زندگی گزارنے آئے ہیں، زندگی دنیا پہ لگانے نہیں آئے بلکہ گزارنے آئے ہیں۔ آپ لازمی لیں، سب کچھ لیں، ضرورت کی چیزیں لیں، لیکن یہ نہ کریں کہ ان چیزوں کے پیچھے مر مٹنے کو تیار ہو جائے۔ ان ھذا لفی الصحف الاولی، بے شک یہ بات یقیناً پہلے سے ہی قوم میں بھی ہے، یہ جو دنیا عارضی ہے نا، دنیا فانی ہے نا، دنیا اور آخرت ہمیشہ باقی رہنے والی، یہی بات پہلی کتابوں میں بھی، حکمت والی کتابوں میں موجود ہے۔ صحف ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام کے صحیفے میں اندر لکھی ہوئی ہے، وہ موسیٰ، اور موسیٰ علیہ السلام کے صحیفے میں بھی یہ بات لکھی ہوئی ہے۔ بڑی پیاری آیتیں ہیں، یہ آیتیں پڑھ کے یہ نہ سوچیں کہ یہ کیا ہے، یہ اب وہ آواز ہے جو ہمارا مقدر اور ہماری قسمت میں یہ آ گئی۔ اللہ نے تندرستی کی حالت میں دونوں ٹانگوں پہ چل رہے ہیں، دونوں بازو کام کر رہے ہیں، دماغ کام کر رہے ہیں، دل کام کر رہے ہیں، اللہ نے یہ میسج سنا کے حجت پوری کر دی، میرا پیغام علم یأتکم نذیرا، کیا کوئی ڈرانے والا آیا تھا؟ یہ آ گئی آیتیں ڈرانے کے لیے، تمہارے گھر میں، تمہارے بستروں کے اندر آگے نا آیتیں دستک دے رہی ہیں۔ اللہ کی بندی کیا ہو گیا، اللہ کی بندی ڈرو، بل تؤثرون الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی پر ترجیح نہ دو، یہ حجت بن کے آ گئی ہیں، یہ آیتیں کیا آئی ہیں، حجت بن کے آ گئی ہیں۔ یہ نہ سمجھو یہ میرا لیسن ہے، میرا سبق ہے، ختم ہو جائے گا، یہ ختم نہیں ہوا، یہ ابھی شروع ہوا ہے۔ یہ کیا ہوا ہے، ابھی شروع ہوا ہے، اور یہ تمہارے دل میں ایک اتنا اثر کرے
کہ آج ہی جو دنیا کے لیے، کپڑوں کے لیے جو ٹینشنیں لی ہیں، جو پہلے غلطیاں ہوئی ہیں، جو آئندہ کے لیے سوچا ہے، اللہ کو راضی کر کے منا لو۔ اللہ نہیں پتا تھا، بڑی محبت کرتی تھی، یہ بنا لو وہ بنا لو، اللہ مجھ سے راضی ہو جا، میں یہ سارا سامان ساز و سامان ادھر ہی رکھ کے جانا۔ آنسو گراؤ، رب کو راضی کرو، اللہ یہ میں مان گئی ہوں، یہ فانی ہے، یہ فانی ہے، یہ ہر چیز لائبم ولاہ ہے، اللہ مان گئی ہوں، اللہ معاف کر دینا، اللہ راضی ہو جانا، اللہ میری ساری وہ والی حاجتیں پوری کر جو میرے لیے مفید ثابت۔ مان جائے گا اللہ، یقین رکھو مان جائے گا۔